تو دوسرا سوال تھا بدعت کی تعریف. میں ہر اس کام کو بدعت سمجھتا ہوں جس کی دلیل نہ تو قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع میں ہو، اور نہ اجتہاد سے ثابت ہو. اجتہاد کی اب قسم ہے کہ آثار سلف صالحین سے ثابت نہ ہو. اگر آثار سلف صالحین سے کوئی چیز ثابت ہے، اس کا رد بھی ثابت نہیں، تو وہ بدعت نہیں ہوتی. اور پانچویں بات یہ کہ وہ خیر القرون کے دور میں نہ ہو، یعنی اس کا وجود خیر القرون کے دور میں نہ ہو. پانچویں چیز ہوئی، اور پہلے یہ قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہ ہو. اب اجتہاد کی بات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی جو ہے وہ خود اجتہاد کرنے کے قائل نہیں ہے، وہ تو صرف وہ امام ابو حنیفہ کا اجتہادی حجت سمجھتے ہیں. تو وہ ان کے الفاظ میں جو بات بھی قرآن، حدیث، اجماع اور امام ابو حنیفہ کے اجتہاد سے ثابت نہیں ہوگی نا، تو وہ بدعت کرائی جائے گی. اور اس کے ساتھ میں نے جو یہ بھی کہا ہے نا کہ خیر القرون کا عمل لو، تو یہ حافظ ابن کثیر کی جو تصریحات ہیں تفسیر کثیر وغیرہ میں، انہیں میں نے مدد رکھا ہے. بہرحال یہ اس کی مکمل تعریف ہے کہ بدعت کیا ہے. جو ہر وہ کام بدعت ہے جس کی دلیل میں پانچ چیزیں نہیں ہوں گی، نہ قرآن میں اس کی دلیل ہوگی، نہ حدیث میں ہوگی، نہ اجماع میں ہوگی، نہ اجتہاد میں ہوگی، نہ سلف صالحین کے دور میں اس پر عمل کیا ہوگا. اب اس کی مثال میں بتا دوں، مثلا نماز سے پہلے جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا بدعت ہے. اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع سے ثابت ہے، نہ کسی اجتہاد سے ثابت ہے. سلف صالحین کے جتنے بھی بڑے امام گزرے ہیں، کسی کی اجتہاد ثابت ہے، نہ خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت ہے. باقی کچھ ایسے کام ہیں، مدرسے بنانا یا اور بہت سے کام جو ہے وہ ان کے تو دلائل کا ہے شریعت میں، اس لیے انہیں بدعت نہیں کہا جا سکتا.